سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس نے انسان کو زندگی گزارنے کے تمام طریقے سلیقے انداز بہت اچھے انداز میں سمجھائے ہیں۔ انسان پر دو حالتیں جاری ہوتی ہیں، وارد ہوتی ہیں، ایک زندگی اور ایک موت۔ اسلام کے بہت سارے احکام تو وہ ہیں جن کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام۔ لیکن کچھ اسلام کے احکام اور مسائل وہ ہیں جن کا تعلق انسان کی موت کے ساتھ ہے۔ ان میں سے احکام میراث ہیں، وراثت کے احکام کہ انسان کے فوت ہونے کے بعد اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد اس کے وارثوں میں کیسے تقسیم کی جائے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کا واسطہ ہر زمان، ہر مکان میں ہر انسان کو ہے۔ ہر گھر میں موت ہے، جہاں موت ہے وہاں وراثت کی تقسیم ہے۔ آج ہمارے گھروں میں جگہ جگہ اختلاف اور تنازع کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ وراثت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے دو سگے بھائی، حقیقی بھائی جو ایک برتن میں کھانے والے ہوتے ہیں، وراثت کی تقسیم کی وجہ سے ان کی قبریں، ان کے راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہر ایک کو اسلامی تعلیمات کے مطابق علم ہو کہ شریعت نے اس کا حصہ کیا مقرر کیا ہے تو کسی اختلاف، کسی جھگڑے کی ضرورت اور نوبت نہیں آتی۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ تعلموا الفرائض وعلموها الناس، کہ وراثت کا علم خود بھی سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھلاؤ۔ فإنی امرؤ مقبوض، اور میں بھی انسان ہوں، میں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا حتیٰ یختلف الاثنان فی الفریضہ، دو وارث، دو رشتہ دار اپنے فرضی حصہ میں اختلاف کریں گے، فلا یجدان من یفصل بینہما، تو ان کو کوئی ایسا انسان نہ ملے گا جو ان کے درمیان فیصلہ کر سکے۔ تو یہ آپ کی پیشین گوئی کافی حد تک پوری ہوتی ہمیں اب اس دور میں نظر آ رہی ہے کہ وراثت کا علم جو ہے یہ بہت ہی ہمارے ہاں اکثر احباب کو اس کا علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں تنازع اور اختلاف ہیں۔ آج کی گفتگو کے اندر یہ وراثت کے کچھ احکام اور مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ کسی کے فوت ہونے کے فوراً بعد اس کی وراثت، اس کی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی جب تک کہ 3 مرحلے گزرنے طے کرنے کے بعد چوتھے مرحلے میں اس کی جائیداد نہ چلی جائے۔ نمبر 1، تجہیز و تکفین۔ سب سے پہلے میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار، کوئی دوست احباب اپنی پاکٹ سے، اپنی جیب سے اس کے اخراجات برداشت کر لے تو فبیہا۔ اگر کوئی اس کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تو اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے یہ اس کے تمام اخراجات پورے کیے جائیں گے۔ نمبر 2، قرضے کی ادائیگی۔ میت کے ذمہ جتنا قرضہ ہے وہ تمام کا تمام اس کی چھوڑی ہوئی وراثت میں سے ادا کیا جائے گا۔ اگر کوئی رشتہ دار اپنی طرف سے ادا کر دیتا ہو تو ادائیگی ہو جائے گی، اگر نہیں تو وراثت کی تقسیم نہیں ہوگی جب تک کہ قرضہ ادا نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، ایک مومن کی جان بھی اس کے قرضے کے ساتھ لٹکی رہتی ہے جب تک کہ پیچھے سے قرضہ ادا نہ کیا جائے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1078۔ قرضہ ادا کرنے کے بعد ابھی بھی وراثت تقسیم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک مرحلہ اور طے نہ ہو، وہ ہے میت کی وصیت۔ وصیت پر عمل کیا جائے گا، لیکن وصیت پر عمل تب ہوگا جب اس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہیں کہ جائز وصیت ہوگی تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ جائز وصیت کے لیے 3 شرطیں ہیں، وہ تینوں شرطیں پائی جائیں تو وہ وصیت جائز ہے اور اس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے
کہ فوت ہونے والے کی وصیت تہائی مال سے زیادہ کی نہ ہو، 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتصاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ شدید بیمار تھے۔ انہوں نے عرض کی افاتصدقوا بالثلثین، اللہ کے رسول میں اپنی جائیداد کے 2 حصے، 2/3 اس کی میں وصیت کروں وہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں میں تقسیم کی جائے اور 1 حصہ وارثوں کا؟ قال لا، آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ قال فبالشطر، دوسرا سوال کیا اللہ کے رسول مجھے پھر آدھے کی اجازت دیجئے کہ آدھا میں وراثت غریبوں مسکینوں کے لیے وصیت کروں اور آدھا ورثاء کے لیے؟ قال لا، آپ نے فرمایا کہ یہ بھی درست نہیں۔ قال وبالثلث، تیسری بار سوال کیا کہ اللہ کے رسول 1/3 کی اجازت؟ آپ نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، ہاں 1/3 کی آپ وصیت کر سکتے ہیں، لیکن 1/3 بھی کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہا ہے۔ یہ اب صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3936 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1668۔ ثابت ہوا کہ 1/3 حصہ سے زیادہ کی وصیت کرنا جائز نہیں، درست نہیں۔ اگر کوئی سے زیادہ کی وصیت کرے گا تو اس کی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ اگر کوئی زیادہ کی وصیت کرتا ہے، غلط وصیت کرتا ہے، تو ورثاء اس کی وصیت جتنا اس کو اختیار تھا اس پر عمل کریں گے، جو اختیار نہیں تھا اس کو کینسل کر دیں گے۔ جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4335 میں واقعہ ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کی کہ میرے فوت ہونے کے بعد میرے تمام غلام آزاد کر دیے جائیں۔ اس کے کل 6 غلام تھے، تو اس کی وصیت کے مطابق آزاد کر دیے گئے۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے ان غلاموں کو واپس بلایا، ان 6 غلاموں کے 2 کر کے 3 گروپ بنا دیے، پھر ان کا قرعہ ڈالا، جس جوڑی کا جس 2 غلاموں کا نام نکلا ان کو آزاد کر دیا، باقی 4 ورثاء میں تقسیم کر دیے۔ اور فوت ہونے والے کے بارے میں آپ نے سخت الفاظ بھی فرمائے چونکہ اس نے وصیت غلط کی تھی۔ اس واقعہ سے ثابت ہوا اگر وصیت جتنا اس کو اختیار تھا 1/3 کا، اس سے زیادہ کی وصیت کرتا ہے تو جو زائد حصہ ہے وہ باطل ہو جائے گا، جس کا اس کو اختیار تھا وہ باقی رہے گا، تمام کی تمام وصیت کینسل نہیں ہوگی۔ دوسری شرط جائز وصیت کے لیے یہ ہے کہ وہ وصیت ورثاء کے متعلق نہ کرے۔ جنہوں نے شرعی طور پر وارث بننا ہے ان کے بارے میں وصیت کرنا درست نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کا حق خود مقرر کر دیا ہے، ورثاء کے حصے اللہ نے خود مقرر کیے ہیں۔ اب انسان کو اس کے اندر دخل اندازی کرنے کی، اس کو تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 3565 اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2120۔ تو ثابت ہوا کہ جو وارث بننے والے ہیں ان کو وصیت کرنا جائز نہیں، اگر کوئی وصیت کرے گا بھی تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کوئی اپنی اولاد میں سے کسی کے بارے میں وصیت کر دے کہ میرے فلاں بیٹے کو اتنا مال زیادہ دینا، فلاں پلاٹ میرے فلاں بیٹے کو زیادہ دینا، میری بیوی کو فلاں چیز دے دینا، تو یہ اس کی وصیت باطل ہوگی، اس پر عمل نہیں۔ الا یہ کہ تمام ورثاء اگر راضی ہو جائیں، چھوٹے بڑے تمام وارث، تھوڑے حصے والے زیادہ والے سارے راضی ہو جائیں تو تب اس کی وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ تلخیص الحبیر جلد 3 صفحہ 199 کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ لا تجوز وصیت لوارث، کسی وارث کو وصیت کرنا جائز نہیں، الا یہ کہ تمام وارث چاہیں، وہ پسند کر لیں تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے حصہ چھوڑ دیا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وصیت جائز کام کی ہو، شرعی طور پر وہ کام حرام اور ممنوع نہ ہو۔ اگر حرام کام کی، ممنوع کام کی وصیت کرے تو اس پر عمل نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا طاعۃ فی المعصیہ انما طاعۃ فی المعروف، اطاعت بات جو وہ نیکی کے کاموں میں تسلیم کی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، گناہ کے کام کا در بات نہیں مانی جاتی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7257۔
یہ 3 شرطیں پائی جائیں تو یہ ہے جائز وصیت، اور جائز وصیت پر ورثاء پر عمل کرنا لازمی ہے۔ وصیت کے لیے لازمی نہیں کہ تحریری شکل میں ہو، زبانی ہو یا تحریری ہو، یہ ثابت ہو کہ فوت ہونے والے نے یہ وصیت کی ہے۔ یہ 3 مرحلے طے کرنے کے بعد نمبر 1 کفن دفن کا مرحلہ، دوسرا میت کے ذمے جو قرضہ تھا اس کی ادائیگی، نمبر 3 میت کی جائز وصیت۔ یہ تینوں پورے کرنے کے بعد جو مال بچے گا اب یہ ورثاء کو دیا جائے گا۔ ورثاء 3 قسم کے ہوتے ہیں، نمبر 1 اصحاب الفرائض، نمبر 2 اسباط، اور نمبر 3 ذوی الارحام۔ اصحاب الفرائض ان کو کہتے ہیں کہ جن وارثوں کے حصے کتاب و سنت کے اندر مقرر اور متعین کر دیے گئے ہیں، جن کے حصے مقرر ہیں، جیسے خامد کا حصہ، بیوی کا حصہ، بیٹی کا حصہ، ماں کا حصہ، تو جن کے حصے مقرر اور متعین ہیں ان کو کہتے ہیں یہ اصحاب الفرائض ہیں۔ نمبر 2 اسباط۔ اسبا ان کو کہتے ہیں کہ میت کے وہ قریبی رشتہ دار جن کا رشتہ تو بالکل قریب کا ہے لیکن ان کے حصے مقرر اور متعین نہیں ہیں، بلکہ اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ بچا ہوا لیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ اسبا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہوتے ہیں ذوی الارحام۔ ذوی الارحام میت کے وہ قریبی رشتہ دار جو پہلے دونوں قسم کے، نہ اصحاب الفرائض میں سے ہیں نہ اسباط میں سے ہیں۔ خونی رشتہ ضرور ہے، جس طرح ماموں ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، تو یہ تمام کے تمام یہ ذوی الارحام ہیں۔ سب سے پہلے اصحاب الفرائض کو دیا جاتا ہے، اصحاب الفرائض کے بعد اسبا کو۔ اگر دونوں قسم کے وارث نہ ہوں پھر مال جو ہے ذوی الارحام کو جاتا ہے۔ اب اصحاب الفرائض اور اسبا ان دونوں کو ملا کر میں ایک اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ایک صورت بیان کرتا ہوں تاکہ عامی آدمی بھی اس کو سمجھ سکے۔ فوت ہونے والا مرد ہے یا عورت، اس کے 4 قریبی تعلق دار رشتہ دار ہوتے ہیں۔ جن کا فوت ہونے والا مرد ہے یا عورت ان کے ساتھ بہت کلوز کا تعلق ہوتا ہے، وہ ہیں 4 قسم کے۔ نمبر 1 اولاد، نمبر 2 والدین، نمبر 3 خاوند بیوی، نمبر 4 بہن بھائی۔ یہ 4 قریبی رشتے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اولاد، کہ اگر کوئی مرد یا عورت فوت ہو جائے اور اس کی اولاد ہے تو اولاد کو وراثت میں سے کیا ملے گا؟ اگر کسی کی اولاد ہے تو اولاد کی 4 ممکنہ صورتیں ہیں۔ اگر اولاد موجود ہے تو 4 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہوگی۔ نمبر 1 کہ فوت ہونے والے کی اولاد میں صرف ایک بیٹی ہے اور کوئی اولاد نہیں، صرف ایک بیٹی ہی بیٹی ہے۔ نمبر 2 کہ صرف بیٹیاں ہیں لیکن ایک سے زیادہ، بیٹا کوئی نہیں، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں لیکن ایک سے زیادہ ہے۔ نمبر 3 کہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں قسم کی اولاد ہے، اور نمبر 4 کہ صرف بیٹے ہی بیٹے ہوں، کوئی بیٹی نہ ہو۔ اگر کسی کی اولاد ہے تو ان 4 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہوگی۔ نمبر 1 بیٹی، اگر صرف ایک بیٹی ہے تو اس کو کل جائیداد میں سے 1/2 آدھا حصہ ملے گا، لیکن کل جائیداد ذہن میں رہے وہ پہلے 3 مرحلے طے کرنے کے بعد اب جو بچی ہے کفن دفن کا اور قرضے کی ادائیگی کا اور وصیت کو پورا کرنے کا، یہ سب کچھ ادا کرنے کے بعد نکالنے کے بعد اب جو بچہ ہے اس کا نصف حصہ دیا جائے گا۔ نمبر 2 فوت ہونے والے کی اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں لیکن ایک سے زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کو کل جائیداد کا 2/3 ملے گا، 2/3۔ بیٹیاں 2 ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، جتنی بھی تو ان کو 2/3۔ 2/3 کا مطلب یہ ہے کہ کل جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں، ان 3 حصوں میں سے 2 حصے جو ہے یہ 2/3 ہوں گے۔ مثلا کوئی 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کر گیا ہے تو اس میں سے 2 لاکھ بیٹیوں کا ہوا، اور بیٹیاں آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیں گی۔ تیسری شکل کہ فوت ہونے والے کی اولاد میں
بیٹے اور بیٹیاں دونوں قسم کے ہیں، اس کا اصول جو شریعت نے بیان کیا وہ ہے بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل۔ چوتھی صورت کہ فوت ہونے والے کی اولاد میں صرف بیٹے ہیں، تو بیٹا چونکہ اسبہ ہوتا ہے، دیگر ورثاء کو دینے کے بعد، مثلا بیوی تھی، ماں تھی، باپ تھا، ان کا حصہ دینے کے بعد جو بچے گا وہ بیٹے کا ہے، وہ بیٹا بطور اسبہ سارا مال لے گا۔ بیٹا ایک ہے تو اکیلا سارا مال لے گا، اگر ایک سے زیادہ ہیں تو آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیں گے۔ اس کے اندر چھوٹے کا، بڑے کا، عالم کا، جاہل کا، کمائی کرنے والے کا، نہ کرنے والے کا، اطاعت گزار کا، نافرمان کا، یہ کوئی فرق نہ کیا جائے گا۔ اگر کوئی والدین کی اطاعت کرنے والا ہے اس کا صلہ اس کو آخرت میں ملے گا، نافرمانی کرنے والا ہے تو اس کی سزا آخرت میں ہے، دنیا کے اعتبار سے وراثت ان کی برابر تقسیم کی جائے گی۔ تو یہ اگر اولاد ہے تو اولاد کی 4 ممکنہ صورتیں تھیں۔ اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو 1/2، اگر بیٹیاں ہی بیٹیاں صرف بیٹا نہیں اور ایک سے زیادہ ہیں تو ان کو 2/3، بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں تو بیٹے کو ڈبل، بیٹی کو سنگل۔ اگر صرف بیٹے ہیں تو دیگر اصحاب الفرائض وارثوں کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ بیٹوں کا حصہ، بیٹا ایک ہے تو اکیلا لے گا، ایک سے زیادہ ہیں تو آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیں گے۔ اور یہ بات بھی مد نظر رہے کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا وارث نہیں بنتا، اس میں تمام فقہاء کا، محدثین کا، تمام کا اتفاق ہے کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا وارث نہیں بنتا، جس طرح کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر باب بھی قائم کیا ہے اور اس بارے میں آثار بھی درج کیے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا قریبی تعلق اور رشتہ ہوتا ہے والدین کے ساتھ۔ فوت ہونے والے کے والدین کو وراثت میں سے کیا ملے گا؟ والدہ، اس کی 3 حالتیں ہیں وراثت میں۔ نمبر 1، ماں کو، والدہ کو جائیداد کا 1/6 چھٹا حصہ ملے گا۔ کب؟ جب فوت ہونے والے کی اولاد موجود ہو یا ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں۔ اولاد موجود ہو یا ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں، ان دونوں صورتوں کے اندر ماں کو 1/6۔ اگر اولاد بھی نہیں اور ایک سے زیادہ بہن بھائی بھی نہیں تب ماں کو 1/3 تیسرا حصہ ملے گا، کل جائیداد کا 1/3۔ ایک تیسری صورت بھی ہے، وہ ہے کہ فوت ہونے والے کے والدین بھی ہیں، ماں بھی باپ بھی دونوں، اور ساتھ خاوند یا بیوی بھی۔ فوت ہونے والے کے والدین وارث ہوں اور ساتھ خاوند یا بیوی بھی ہو، اس وقت ماں باقیہ کا 1/3 ملے گا، باقی بچے ہوئے کا تیسرا حصہ۔ باقی بچے کا مطلب کہ خاوند کا حصہ یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد جو بچا ہے اس کا تیسرا حصہ۔ اس کو مسئلہ عمریہ تین کہا جاتا ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مسئلہ پیش آیا اور اس کا حل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا، تمام صحابہ نے اس بات پر اتفاق کیا۔ یہ تھی والدہ کی ان 3 حالتیں، یا 1/6 ملے گا، یا کل مال کا 1/3، یا ماں باقیہ کا 1/3۔ فوت ہونے والے کا والد باپ، اس کی بھی 3 ہی حالتیں ہیں، یا تو اس کو کل مال کا چھٹا حصہ 1/6 ملے گا۔ کب؟ اگر فوت ہونے والے کی اولاد بیٹا یا پوتا موجود ہو، بیٹا ہو یا پوتا ہو، اس کی موجودگی کے اندر باپ کو صرف چھٹا حصہ ملے گا۔ نمبر 2، باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور باپ اسبہ بھی بنے گا۔ کب؟ جب فوت ہونے والے کی اولاد میں بیٹی یا پوتی ہو۔ اگر مؤنث اس کی اولاد ہے فوت ہونے والے کی تو پھر باپ کو چھٹا حصہ بھی اور بطور اسبہ بھی۔ اسبہ کا معنی بتلا دیا، باقی وارثوں کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ بھی باپ کو مل جائے گا۔ تیسری صورت ہے باپ صرف بطور اسبہ ہی وارث بنے گا، یہ اس وقت جب فوت ہونے والے کی کوئی اولاد نہیں، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ پوتا ہے، نہ پوتی ہے، کوئی اولاد نہیں،
اس وقت باپ بطور اسبہ وارث بنے گا۔ تیسری قسم کے جو ورثہ یعنی میت کے جو قریبی تعلق دار ہوتے ہیں وہ ہے خامد اور بیوی۔ اگر بیوی فوت ہو جائے تو خامد کو کیا ملے گا؟ بیوی کی دو حالتیں ہیں، یا اس کو 1/2 ملے گا یا 1/4 ملے گا۔ 1/2 کب؟ اگر فوت ہونے والی بیوی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، نہ پوتا ہے نہ پوتی ہے، فوت ہونے والی بیوی کی کوئی اولاد ہی نہ اس خامد سے نہ کہ گزشتہ خامد سے، بالفرض اگر اس کی پہلی شادی ہو تو اس وقت اس کے خامد کو 1/2 ملے گا۔ بیوی کی اولاد نہیں تو خامد کو 1/2۔ اگر اولاد موجود ہے، خواہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اسی خامد سے ہو یا گزشتہ خامد سے، تو تب خامد کو 1/4۔ اسی طرح اگر خامد فوت ہو جائے تو بیوی کی بھی 2 صورتیں ہیں، 2 حالتیں ہیں، ان میں سے ایک حالت اس کو ملے گی، یا 1/4 ملے گا یا 1/8 ملے گا۔ 1/4 بیوی کو تب ملے گا اگر فوت ہونے والے خامد کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس بیوی سے نہ کسی اور بیوی سے، اس کی کوئی اولاد نہیں، تو بیوی کو چوتھا حصہ 1/4۔ اگر اولاد ہے، فوت ہونے والی کی اولاد دیکھنی ہے، اگر اس کی اولاد ہے، خواہ بیٹا ہو بیٹی ہو، اگر بیٹا بیٹی نہیں تو آگے پوتا پوتی دیکھے جاتے ہیں، اگر کسی قسم کی اولاد ہے تو تب بیوی کو 8واں حصہ 1/8 ملے گا۔ چوتھے نمبر پر جو وارث ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بہن بھائی۔ بہن بھائی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک حقیقی، دوسرے پدری، تیسرے مادری۔ حقیقی بہن بھائی کہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سگے ہوں، پدری جو باپ کی طرف سے سگے ہیں اور ماں کی طرف سے ستیلے ہیں، اور تیسرے مادری، ماں ایک ہے اور باپ مختلف ہوں۔ یہ 3 قسم کے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ تو بہن بھائیوں کو وراثت جاتی اس وقت ہے جب یہ کلالہ ہوں۔ کلالہ کا مطلب کہ فوت ہونے والا مرد یا عورت اس کی نہ اصل ہو نہ فرع ہو۔ فرع سے مراد بیٹا پوتا پڑپوتا، نیچے یہ بھی نہیں، اور اصل سے مراد باپ، نہ فوت ہونے والا کا بیٹا پوتا ہو نہ باپ ہو، تو ایسی شکل کے اندر بہن بھائی وارث بنتے ہیں۔ اگر بیٹا موجود ہے یا باپ موجود ہے تو پھر بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملتا، نہ حقیقی بہن بھائیوں کو نہ دوسرے بہن بھائیوں کو۔ بہن بھائی وارث بن گئے تو ان کو کیا ملے گا؟ سب سے پہلے حقیقی بہن بھائی۔ حقیقی بہن بھائیوں کی بھی 4 صورتیں بنتی ہیں، بے عین ہی جس طرح کہ اولاد کی ہم نے بنائی تھی، اسی طرح حقیقی بہن بھائیوں کی بھی 4 صورتیں۔ یا تو ایک بہن ہوگی، فوت ہونے والے کی حقیقی بہنوں میں سے صرف ایک بہن ہے، یا ایک سے زیادہ بہنیں ہیں، یا بہن بھائی دونوں قسم کے ہیں، یا صرف بھائی ہیں۔ اگر فوت ہونے والے کی ایک بہن ہے تو اس کو کل جائیداد کا ہاف، نصف ملے گا۔ اگر ایک سے زیادہ ہیں تو پھر ان کو 2/3 2/3 ملے گا۔ اگر بہن بھائی دونوں ہیں تو للذکر مثل حظ الانثیین، بھائی کو ڈبل اور بہن کو سنگل ملے گا۔ اگر صرف بھائی ہیں تو دیگر ورثاء ان کے فرضی حصے دینے کے بعد جو بچے گا وہ بھائی کا، بھائی اکیلا ہے تو وہ اکیلا لے گا، زیادہ ہیں تو آپس میں برابر شریک وہ اس میں تقسیم کر لیں گے۔ اس کے اندر ان بھائیوں کا فوت ہونے والے کے ساتھ ان کے آپس میں تعلق بنا ہو، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو، اختلاف ہو، تنازع ہو، جو مرضی ہو، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ فلاں بھائی اس کا فوت ہونے والے کے ساتھ بڑی لیک سلیک تھی، دعا سلام تھی، آنا جانا تھا، شادی غمی تھی، وہ وارث بنے، اور دوسرا جس نے پوری زندگی اس سے اختلاف رکھا، لڑائی جھگڑا رہا، وہ محروم، یہ نہیں ہوگا۔ باقی تمام کے تمام جو اس کے بھائی ہیں وہ برابر کے برابر اس میں حصے دار ہوں گے۔ اگر حقیقی بہن بھائی نہ ہوں تو بے عین یہی طریقہ جو پدری بہن بھائی ہیں ان کا، یعنی اگر پدری بہن ایک ہے تو اس کو 1/2، اگر پدری بہن ایک سے زیادہ تو ان کو 2/3۔ پدری بہن بھائی دونوں طرح کے ہیں تو بھائی کو ڈبل، بہن کو سنگل۔ اگر پدری بھائی صرف بھائی ہی ہیں، باقی وارثوں کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ بھائیوں کا حصہ ہے۔ لیکن حقیقی بہن بھائیوں کو ہوتے ہوئے
پدری بہن بھائی وہ وارث نہیں بنتے، کیونکہ حقیقیوں کا رشتہ ڈبل ہوتا ہے، ماں اور باپ دونوں کی طرف سے۔ جو پدری ہوتے ہیں ان کا رشتہ ایک طرف سے ہوتا ہے، اور اصول یہ ہے کہ قوی رشتے والا، مضبوط رشتے والا اس کے ہوتے ہوئے کمزور رشتے والا وارث نہیں بنتا۔ ہاں البتہ ایک صورت ہے کہ اگر حقیقی بہن صرف ایک ہے، صرف ایک حقیقی بہن ہے، تو ایک حقیقی بہن کو نصف ملے گا 1/2۔ اب پدری بہن بھی موجود ہے تو پدری بہن کو 1/6 مل جائے گا تکملۃ الثلثان کرنے کے لیے، تاکہ دونوں کا حصہ ملایا جائے تو ثلثان بن جائے۔ تیسرے نمبر پر مادری بہن بھائی، مادری جو ماں ایک ہے لیکن باپ ان کے مختلف ہیں، ان کی وراثت کا طریقہ شریعت نے حقیقی اور پدریوں سے مختلف بیان کیا ہے۔ پدری بہن بھائی ان کا پیچھے بتلا دیا ہے کہ وہ حقیقیوں کے ساتھ ہی ہوں گے، لیکن مادری ان سے مختلف۔ ہاں مادری بہن بھائی اگر ایک ہے، بہن ہے یا بھائی ہے، اگر ایک ہے تو اس کو ملے گا چھٹا حصہ 1/6۔ اگر ایک سے زیادہ ہیں تو پھر ملے گا تیسرا حصہ 1/3، خواہ بہن ہو یا بھائی ہو یا مشترکہ ہو۔ اگر مادری بہن بھائی ایک ہے تو ان کو چھٹا حصہ، ایک سے زیادہ تو ان کو تیسرا حصہ۔ پوری وراثت میں ہر جگہ مذکر اور مؤنث کا فرق ہے سوائے مادری بہن بھائیوں کے۔ مادری بہن بھائی یہ وراثت میں برابر ہوتے ہیں، ان کے مذکر اور مؤنث کا فرق نہیں ہوتا۔ تو یہ مختصر انداز کے اندر جو 4 میت کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے حصے آپ کو بتلا دیے گئے ہیں۔ ویسے یہ موضوع چونکہ کافی تفصیل طلب ہے تو یقینی طور پر سامعین ان کے کچھ سوالات ہوں گے، ان کے ذاتی اپنے مسائل ہوں گے، یا ان کے رشتہ دار برادریوں کے اندر ایسے ہوں گے تو جن کو سمجھ نہ آئی ہو اور اپنا ذاتی و مسائل حل کروانا چاہتے ہیں تو وہ سوال کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ دوسری کسی مجلس کے اندر وہ آپ کے سوالات کے جواب انشاءاللہ العزیز دے دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔